اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت۔ سارے پیر بھائی اونچی آواز میں درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن درود پاک کی فضیلت کے ساتھ جتنا انسان میں اپنا ذوق ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اسے میسر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا رہے، نہ اس کی سوچ درود پاک کی طرف ہو، نہ دھیان درود پاک کی طرف ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور کمیت کی بجائے انسان سدا کہتا ہوں کیفیت کی طرف توجہ رکھے، اپنا رخ، اپنا ذہن، اپنی حالت اپنے محبوب کی طرف رکھے، پھر ذکر و اذکار کرے، پھر اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ فکر نہ کام کرے تو کم از کم ذکر ہی کرتا رہے، چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ بندہ ہے کہ جی میرا فکر نہیں کام کر دی پی، میرا ادھر دھیان نہیں جاتا، میرا یکسو نہیں ہوتا، تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ذکر کرتے رہیں، ذکر درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک پڑھنا، ذکر کرنا یہ ہمیشہ ہی انسان کو فائدہ دیتا ہے، چونکہ درود پاک بھی ایک ذکر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ذکر اگر انسان ریاکاری کی وجہ سے کرے تو پھر بھی اسے ذکر اونچا ہے، اسے اونچا کر کے لے ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بندہ کہے کہ مجھے یہ نہیں میسر آیا، اس میں ذکر، درود پاک، عبادت اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے لیے کرے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تمام ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ علامہ ظہیر صاحب نے میرے کو بھیجا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نصر کے چند لفظ تلاوت کیے ہیں۔ بجلی پھر چلی گئی؟ کیوں؟ اون چلی گئی؟ اچھا چلو ٹھیک، چلو ٹھیک ٹھیک، دھیان رکھے پیر بہنن گھر، انہاں روڑا پا کے جنت چو کڈا چھڑے اسی تو پتہ نہیں اتھے کی کر دین گیا۔ دھیان رکھے جو انہاں دا دھیان رکھو، باقی خیر بچے ہوندے نا چھوٹے وہ پریشان کر دیں۔ چند لفظ ہیں، توجہ طلب ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور استغفار کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے حبیب کو۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آج جو موضوع سخن تھا علامہ صاحب کا، تو یہ میں نے کبھی آیت پڑھی تھی من یہد اللہ فہو، اس میں تھا وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا۔ اگر ہم نہ چاہیں تو کسی کو ولی، اے حضور میرے ال تک لو تے او دے نال میں کچھ ولی لگدا ہوں گا۔
گل سنن دے وچ جہے مووی بناندے پے نے انہاں بنان دے کردے پے انہاں دے ایڈا رش پایا ہے تسی سانوں تکو کتھوں آئے ہو کتھوں آئے ہو اچھا کوئی ناراض نہیں ہونا دھیان پھر دھیان بکھر جائے گا دعا نہیں پتہ لگے گا میں کیا کہ ٹھیک ہے نا دھیان رکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کوئی نہ کوئی گل چنگی لب گئی گل بن جائے گی ٹھیک ہے نا باقی ویڈیو بھی آ جانی ہے یہ آج کل ایک دن ایسا ذہن بن گیا آپ کو نہیں میں کہتا آپ ہمارے مہمان ہیں سارے مہمان ہیں اللہ آپ کی عمر دراز کرے ایسا یہ ایسی بےہودگی ہے کہ روزہ رسول کے سامنے بندہ کھڑا ہے میں روزہ کھول رہا سبحان اللہ پہلو تو بیک سمجھو ذاتی دی کوڑ کلی تے چیتی نا جفے سمجھو اپنا منہ ویکھ تے جگہ ویکھ تے پھر اپنی سیلفی ویکھ تینوں کسے تمیز سکھائی نہیں کسے تو کس ہستی کو جا کے کس ہستی کو حاضر ہوندہ پہ جتھے جا کے لوگ اکھاں جھکا لیندے روندے رہندے گناہ یاد ہوندے اوتے تو میرا منہ تکو تیرا منہ تکو کھوتے جا تو روزہ کھول رہے ہیں بڑا وڈا کام کر رہے ہیں دوجہ تے بند کیتے ہیں تیرا کھول رہے ہیں یہ یاد رکھیں ایسی پاک جگہوں پہ جا کے سیلفیاں نہ کھینچیں آپ ان کی بارگاہ میں کچھ لینے گئے ہیں کیوں گستاخیاں کرتے ہیں اور پھر وہ بھی روزہ رسول پہ جانا کعبے میں جانا ہن میں افطار کر رہے ہیں ہن میں رکھ رہے ہیں ہن میں جیبچ پا رہے ہیں بڑا کم کر رہے ہیں تو سمجھیں یہ شرم والی بات ہے یہ تو ان کو تو پیار سے کہا تو یہ بات سمجھنے والی میں نے کہیں دیکھا حیران ہوتا ہوں کہ کس جگہ پہ جا کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں حضور کے روزے پہ میں کتنی بڑی ہستی ہوں جو حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہوں کہ میں حضور دے روزے تے آ گیا پتہ نہیں میرے ہونا کمال ہو گیا وہاں پہ رونے والی جگہ ہے ہمارے پاس ایک بزرگ آتے تھے 3-4 دفعہ عمرہ کر کے آئے تو میں نے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا مبارک کہنے کہا دی مبارک کہنے جی میں سواد حاضری دین دا سی حضرت صاحب حاضری دا مزہ نہیں آیا ادھر روئی جان ٹپ ٹپانسو وہاں پہ انہیں کسی نے کہا کہ آئیں کھانا کھا لیں آپ کی دعوت ہے انہوں نے کہا میں دعوتیں اڑانے نہیں آیا میں تو چند گھڑیاں لے کے حضور کے پاس پہنچا ہوں جو مجھے نصیب ہوئی ہیں زندگی کی میں دعوتیں کہاں کھاؤں اے تو پہلو فون کر چھڑ دیں جے کو اپنا عزیز ہے نا تو اللہ دی رحمت تے وہ سون لیندہ بہنے عمرے تے آؤئے وہ مسکین خجرے واسطے کہاں ٹوڑ جاندہ وہ ادھا بھئی ہونے ساکے تے مصیبت ہی پانی ہے سمجھو یہ پہلے بتایا ہوتا ہے آ جائیں جی چلے جائیں یہ کچھ چیزیں ادب میں ہیں اور انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے یہ موبائل یہ کیسی چیز ہے یہ ہمیں چج سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا فرض ختم نہیں ہوئے امام صاحب آج نہیں کہتا السلام علیکم رحمت اللہ السلام علی اتھے ہی ہے بندے نے ہاتھ کیتا ہے فوراں کٹ کے کیا ہے یار تھوڑی دیر سکون نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ میں قرار نہیں آ سکتا اتنا ایک تو وہ جو گیا ہی نہیں ایک کو جڑا گیا تے پھر بھی انہوں شیطان چمڑے ہے اس مسجد وچ بھی انہیں جپا مارے ہے کیوں ظفر صاحب کوئی فائدہ نہیں اس کا یہ یاد رکھیں مسجد میں جائیں اسے بند کر دیں سب سے بڑا فون جو آپ کو آئے گا وہ کسی کے مرنے کے آئے گا تو جو مر گیا اسے آپ زندہ کر سکتے ہیں جو مر گیا ہے اسے آپ زندہ کر سکتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے وہ 2 منٹ بعد بھی سن لیں گے 3 منٹ بعد بھی سن لیں گے 4 منٹ بعد بھی سن لیں گے اسے تھوڑی دیر کے باپ بیٹھا ہے بیٹے کو شرم نہیں وہ لگا ہوا ہے موبائل پہ ماں بیٹھی ہے اب کریں کیا سمجھے ابے ہوری بھی انچے دیں اماں ہوری بھی فیس بک ہوتے چڑھیں ابے ہوری بھی فیس بک ہوتے چڑھیں تو بچہ تو پھر انہیں 4 قدم اگے ہی چڑھ کے جائے گا نا وہ تو چھاڑ اچھی مارے گا وہ کہے گا ابا جی یہ کر دیں جب باپ میں کچھ نہیں تو اولاد میں کہاں سے ہو جب باپ کسی کام کے نہیں تو اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں پہلے خود کو سنواریں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ کی اولاد باہر نکل کے کہے میرے ابا جی ولی نے میری امی رابعہ بصری ہے چلو جنن کٹن والی آج کل دی رابعہ بصری ہے لیکن کیسے یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اس لیے یہ یاد رکھیں اب یہ میں نے وہ بات سے بات ایک آگی باقی اللہ پاک خیر رکھے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کے 2 سورہ نصر ہے بڑی عجیب بات ہے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضور کو کہا توبہ کرو انجی ہے جی مانا انجی ہے اور میں نے کویا کہ گستاخ رسول حد ہو گئی ہے اللہ حضور سے کہہ سکتا ہے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں 5-7 کو بھی نکی جی بیٹھی ہے ایک ہے ساڑھے سامنے بیٹھے ہیں 5-7 بیٹھے ہونے ضرور ضرور ساڑھی محفل میں کدھروں نہ کدھروں واڑی ہوں دیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اللہ ہے حضور اللہ کچھ بھی حضور کو کہہ سکتا ہے
جب مقام الوہیت پہ آتا ہے تو کہہ سکتا ہے عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. تو جس طرح محبت آوے پھر پیدا ہے تیرے مکھڑے دیاں قسماں بدوہا تیرے چہرے دیاں قسماں وہاں پہ بتاتا ہے میرا محبوب ہے. جب عبس و تولی پہ آتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ ہوں, میرا محبوب بھی میرا غلام ہے. اگر کوئی کہہ دے, میں نے اس میں کہا تھا کہ اللہ نے کہا انک لا تہدی, جب وہ نے کہا من یہد اللہ فہو المہتد, جس کو میں گمراہ کر دوں ہدایت دوں وہ ہدایت پاتا ہے, جس میں گمراہ کر دوں کوئی ولی مرشد اس کے لیے نہیں. تو اس میں نے کہا اللہ نے جیسے کہا انک لا تہدی من احببت, کہ میرے حبیب آپ جس سے پیار کریں گے ہم ہدایت نہیں دیں گے. نیچے بندے نے کومنٹ شروع کر دیے, گستاخی کر دیتی جے. میں کہا میں گستاخی کو نہیں کیتی, اے اللہ تعالیٰ دی شان ہے. حضور دی ہاتھ اٹھن تے عمر نو اسلام نصیب ہو جائے. ابو جہل لئی دعا کرن بھی تے اللہ فرمائے میرے حبیب نہیں ہو سکتا. الوہیت الوہیت ہے. یہ نہیں کہ حضور سرور کونین سب سے زیادہ دنیا میں جو اللہ سے آشنا ہے اس ہستی کو محمد کہتے ہیں, اور جتنا حضور کو اللہ کا خوف ہے کائنات میں کسی کو ہے ہی نہیں. کیوں؟ جو جتنا عارف ہوتا ہے اتنا عاجز ہوتا ہے. اسے پتہ ہے میرا متقی کتھے لگ گیا ہے, میرا واہ کس نال پہ گیا ہے, اس لیے اس میں کوئی گناہ نہیں. اب اس کا ترجمہ اور کسی طریقے سے تو میں ولیٹ بلاٹ کے کر نہیں سکتا. یہ دا سیدھا ترجمہ ہے تسبیح کرو حمد دے نال تے استغفار کرو. سورت کون سی ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ ہاں چلو تھوڑا جا پچھو تھوڑا پڑھ لیے, ٹائم ہے. میں قوال روٹی کھا رہے ہیں, قوال دون سنا مانگے, پیچھو پڑھ لی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی اور آپ کو فتح بھی نصیب ہوگی. فتح اور مدد اللہ کی طرف سے جب آئی, جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آ گئی, کس کی طرف؟ حضور سرور کونین کی طرف. اللہ کی مدد بھی آ گئی. اذا جاء نصر اللہ, وہ مدد کیسی مدد تھی؟ ابن عربی رحمت اللہ تعالی نے کمال کا کہا ہے, فرماتے ہیں المدد الملکوتی والتائید القدسی بتجلیات الاسماء والصفات. آپ فرماتے ہیں وہ ملکوتی مدد, قدسی تائید, اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات کے ساتھ وہ ملائکہ, وہ قدسی ملائکہ کی مدد حضور تک پہنچی. بات روکوں گا اگر سمجھ آ جائے. سمجھے؟ اللہ نے آ کے حضور کی نیچے مدد کی تھی. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جو پھر لفظی ترجمہ کرنا تو پھر کسے گڑ پہ جانا ہے. یہی کہہ دینے اللہ نے فرمایا میرے بھی بدر دے مقام ہوتے تسی سارے کمزور سو, مدد اسا کیتی کیویں کیتی؟ فرشتیاں دینا. کس کے ساتھ کی؟ اللہ نہیں آیا. کون آئے؟ فرشتے. 3000 کی جماعت, خمسینہ 5000 کی جماعت. چوتھا پارہ ہے, فرشتے آ کے لڑے. حضور نے دعا فرشتوں سے نہیں کی. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ جن نے قابو کر لو تے انہاں کو اے کر دے او کر دے, ایک موکل قابو کر لو اے کر دے او کر دے. حضور نے اللہ سے کہا بار الہ یہ بدر کا مقام ہے, یہ مٹھی بار مسلمان ہیں, اے جے موک گیا نا پھر اللہ اللہ کسے نہیں کرنی, پھر تقدہ نمی. انجی آکھے آئی ترجمہ میرے, آکھے انجی آئی جے موک گیا پھر کی کریں گا. اے محبت سی, اے تے حضور نو پتا سی بس سارے بھی چھڑ جانتے, اللہ پھر بھی اللہ ہی ہے. پیار تھا. پھر اللہ نے مدد کیسے کی؟ فرشتے اتارے, ملائکہ اتارے, ان ملائکہ نے مدد کی. فرشتے آئے, ان میں جبرائیل سپہ سالار ہیں, انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں ان فرشتوں نے مدد کی. اگر فرشتہ مدد کر سکتا ہے تو فرشتہ تو اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے حضور کے ساتھ آگے نہیں چل سکتا. کہندہ ہے کہ جامعہ تے مرنا. فرشتے دی مقام کم ہویا, نبی دا مقام سن پتہ چل گیا بلاندے کہ جے فرشتہ مدد کر سکتا ہے نبی دی تو پھر علی مدد کر لے تو کیڑی قیامت آ گئی ہے. اصل میں مدد میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدد اللہ کی مدد, فرشتہ مدد کرتا ہے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, یہ میری ایک پوری اس پہ بیان ہے, سلطان النصیرہ. خود حضور کو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہاں پہ فرمایا اللہ کی مدد آ گئی. خود فرمایا قُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کل سے کہا میرے بھی فرما دیجئے حکم خدا کا ہے, وَاجْعَلْ لِي میرے لیے بنا دے, مِن لَّدُنْكَ اپنے لدن سے, اپنی بارگاہ سے, اپنے قرب سے ایک پاورفل سلطان النصیرہ, پاور بڑا بہت بڑا مددگار بنا دے, بہت بڑا مددگار. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی,
وَيَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرا وزیر بنا دے. وزیر بھی مدد ہی کرتا ہے، سمجھا؟ بادشاہ دستا ہے حضور این کر لئیے این کر لئیے، آپ نے بھی مدد مانگا. وہ مدد حضور کو جو نصیب ہوئی وہ بصورت علی نصیب ہوئی. تے جے فرشتہ حضور دی مدد کر سکتا ہے کہ حضور فرشتہ کو اللہ نے بھیجا، جبکہ مقام حضور کا بلند ہے. تے جے علی بھی مدد کر دے تو حضور دا مقام بلند ہی ہوندہ ہے. اللہ دا حکم ہے تو کر. مقام نہیں پڑھ سکتا. انا مدینہ تلن والی انو بابوا، شہر شہر ہوندہ ہے، اگے دروازے تاں رکھا جاندہ ہے کتا بلا منہ نہ مارے جائے. دروازہ تاں ہی مان رکھا جاندہ ہے. کیا دیو بات جو کرنا چاہتا ہوں، جس پہ لانا آپ کو چاہتا ہوں، میرا یہ موضوع نہیں، بڑا آپ کو سنا ہے، بڑا ہو گیا، حیضہ ہو گیا کئی نے ساڑھے سن کے. کیوں وسیم صاحب؟ کئی اوور ہوندے نا، وہ آدھیں تو حضرت صاحب نو کی پتہ ہے جو سانو پتہ ہے. ایسے بھی ہوندے ہیں، بہت اچھا ہے، ایسا بھی ہونا چاہیے. سوادے دے ہی ہوندہ ہے. مدد فرشتہ کر سکتا ہے، مدد موسیٰ علیہ السلام کا بھائی کر سکتا ہے، مدد کسی صورت میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، کائنات کے اندر ہر چیز دوسرے کی مدد کرتی ہے، ہر چیز دوسرے کی معاون ہے. یہ سورج آپ کی مدد کرتا ہے، یہ چاند آپ کی مدد کرتا ہے، یہ ہوائیں آپ کی مدد کرتا ہے. بندہ بندے کی دوا ہے. مختصر سی بات کرنا ہوں چونکہ مدد موضوع نہیں، موضوع اسی پہ آؤں گا. مدد ہو جاتی ہے. اب پتہ چل گیا کہ حضور کی مدد بصورت ولایت علی ہے، مرید کی مدد بصورت شیخ کامل اپنا شیخ ہے. آئے تھوکے گل نہیں، تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت. آئے نہیں اور بندہ آئے تھوٹو. یہ ایسا ہونا چاہیے. مجھے کسی بندے نے کہا فلاں بندہ جو ہے نا، وہ دیکھو جی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، چلیں اسے چھوڑیں، یہ بات بہت آگے چلے جائے گی. کیوں؟ جو ولی ہوتا ہے حضور کے اسماء و صفات کی تجلیات ہوتا ہے. اور ابن عربی کے قول میں دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں ہر دور میں اولیاء حضور کی صورت اور حضور کے فیوز و برکات کے ساتھ حضور کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی ہی تصویر ہوتے ہیں. یہ تو پتہ چل گیا کہ مرید کے لیے مدد جو ہے اس کا شیخ ہے. اب وہ فتح کیا ہے؟ فرمایا مدد آ گئی. محبوب آپ کی طرف جب ہماری طرف سے مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے مدد کر دی. پھر آگے کیا ہوا؟ فرمایا والفتح، صرف مدد نہیں کی اور فتح عطا فرمائی. صرف مدد نہیں ہے آپ کی. ہاں مدد کر دیتی ہے، گو بھامے بندہ پاس ہوئے فیل ہوئے نہ، فرمایا سا پاس کر کے چھڑیا. پنجابی سمجھو نا، میں مدد کر چھڑنا کسے دی، استاد مدد کر نقل لوا چھڑے، ریاتی پاس نہ بندہ ہوئے پاس، پھر کی فائدہ اس مدد دی؟ اس بندے پہ گھر جا کے پھاڑ لینا ہے. میں تو 5000 روپیہ بھی دیتا سی پیپرنچ، پھر بھی میں فیل ہو گیا، فائدہ کی ہے؟ ایسی مدد نہیں. فرمایا مدد ایسا کی میرے حبیب ہم نے کہ تجھے فتح مبین عطا فرمائی. وہ فتح کیا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں المطلق الذی لا فتح وراءہ، ایسی فتح عطا فرمائی اپنے محبوب کو جس سے اوپر کوئی فتح تھی نہیں. وَهُوَ فتح باب الحضرت الاحدیہ، وہ مقام احدیت تھا، وہ مقام قربیت تھا، وہ مقام کعبہ قوسین او ادنا تھا جس تک اپنے محبوب کو رسائی دے کے فتح عطا فرمائی. چھوٹی موٹی نہیں عطا فرمائی کہ فتح عطا فرما دی، لو جی 2 کشف لب گئے، 2 کرم تھا، 2 مجھے. فرمایا میرے حبیب سب دور. وہ ایسی فتح تھی کہ بارگاہ احدیت تک ایسی فتح تھی کہ حضور کعبہ قوسین او ادنا تک 2 کوسوں کا فاصلہ، حتیٰ کہ 1 کوس ختم ہو گئی، 1 رہ گئی. او ادنا تب بنا جب الوہیت تھی، محمدیت غیب تھی جو الوہیت میں غیب ہو گئی، تب او ادنا ہوا. یہ مقام فتح حضور کو عطا ہوا. فرمایا اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح مبین بھی آپ کو عطا فرمائی. ایسی فتح مبین جس سے اوپر فتح نہیں، جس سے اوپر مقام نہیں، جس سے اوپر کوئی قرب کا مقام نہیں، جس جگہ ہم نے آپ کو رسائی عطا فرمائی. مرید کے لیے شیخ کامل مدد ہو گئی. فتح مبین یہ ہے کہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جائے. کیوں نہیں ہوندہ؟ نہ فنا فی الوجود چو حضور نکلے، نہ فنا فی الشیخ ہوئے، نہ اگے اگلیاں پھیڑیاں پھاڑ لو جی، پھڑ دے چلو، ٹر دے چلو. اور فرمایا وہ صرف یہ نہیں کشف ذاتی آپ کو عطا فرمایا، اس پہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، یہ نہیں صرف آپ کو. پھر آگے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. آپ کو اس بات پہ لینا سبے. فرمایا اب آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا
کہ ہاں اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے، سارا یدخلون چلو اڑا جانے جی نہیں کوئی انجی کہ نہیں صحیح دسیا بھی کرو گے۔ اب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ابن نبی فرماتے ہیں توحید و سلوک علی الصراط المستقیم بتاثیر نور کا فیم عند فراغ کا من تکمیل نفسک۔ آپ کے نفس کی تکمیل کے بعد، نفس مطمئنہ کے مقام کے بعد، آپ کے نور کی تاثیر سے صراط مستقیم پر لوگوں نے توحید اور سلوک کو حاصل کریں گے۔ یہ اللہ کے دین میں یوں داخل ہوں گے، سمجھ آئیے کیسے داخل ہوں گے؟ افواجا، فوج در فوج، فوج در فوج۔ آپ دیکھیں گے قیامت تک تسی دیکھو گے میرے ابھی فوج در فوج۔ اچھا یہ جو فوج در فوج ہوئے کیسے ہوئے؟ انج دے فوج در فوج نہیں سن ہوئے، با قریشیاں دا ٹبر آ گیا جے، پیچھے ایک اور فوج آ گئی جے، او گوندڑاں دی آ گئی جے، پیچھے ایک اور فوج آ گئی جے۔ او نا ابن عربی نے فرمایا ایسا نہیں، وہ افواجہ کیا تھی؟ مجتمعین کانہم نفس واحدہ، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جیسے ایک روح۔ وہ جو فوج در فوج آ رہے تھے سارے کے سارے ایسے تھے جیسے ایک روح ہوں۔ کہاں گئی امت مسلمہ میں وہ روح؟ ہمارے تو مسلک ہی نہیں سر چھوڑتے، ہمارے تو مذہب ہی سر نہیں چھوڑتے، سمجھے؟ ایک کسی مسلک کا رونا رو رہا ہے، دوسرا دوسرے کا رو رہا ہے، تیسرا تیسرے کا رو رہا ہے، چوتھا چوتھے کا رو رہا ہے۔ یاد رکھو پہلے بھی کہا تھا حضور نہ کسی مذہب کے محتاج ہیں، نہ کسی مسلک کے محتاج ہیں، مرضی آوے جتھے جو چان جویں چان جنج چان کر چھڑ دے۔ کوئی کسے دا نہیں سن دے فلانے فتوہ دیتا ہے، وہ دی اپنی بوتھی لئیے۔ نفس واحدہ، ایک روح کی طرح، روح ایک ہی ہے، ویسے بھی روح ایک ہی ہے، دا کوئی نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح دا سوال کر دیں، دا روح کوئی نہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اکا روح ہے جڑی پھوکی جتھے جگمگاندی پئی ہے، ٹمٹماندی پئی ہے، اور جتھوں بلب بجھا دیندا ہے، تاری کوئی ہے، کوئی روح ہے، مرضی جتھوں بجھا دے وے، جتھوں آن کر دے۔ 10 روحاں کوئی نہیں، اور تسی آکو تیری ہو رہے، میری ہو رہے، اور ایک کوئی ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا تستفید من فیض ذاتک قائمۃ مقام نفسک وهو المستعدون الذین کانت میں۔ ہاں فرماتے ہیں اس طرح کٹھے ہیں گویا وہ ایک روح ہے، ایسی روح جو آپ کی ذات سے فیض حاصل کرتی ہے، وہ روح، عام روح نہیں، اور آپ کے نفس کے قائم مقام بھی ہے۔ بڑا لمبا جملہ کیا مطلب نفس مطمئنہ تک پہنچے ہو، آپ یوں کر لیں۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُسْتَعِدُّونَ الَّذِينَ كَانَتْ بَيْنَ نَفْسِهِ وَأَنفُسِهِمْ عَلَاقَةً، علاقہ فرمایا وہ جو ہیں وہ یا رسول، فرمایا میرے حبیب وہ ان کا اور آپ کے درمیان ایک علاقہ ہے، ایک رابطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَرَابِطَةٌ مُنَاسِبَةٌ وَرَابِطَةٌ جِنسِيَّةٌ تُوجِبُ اِتَّصَالَهُمْ بِهِ بِقُبُولِ فَیضِهِ۔ وہ ایک ایسی جنس کے اعتبار سے ایسا رابطہ ہے جس میں یہ قوت ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ سے فیض کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب فیض حاصل کرنے واسطے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی فیفر صاحب؟ جنہ کی بوا کھولا تو بند کر آوے تو آکھے میں ولی بننا ہے، فیض حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے میں کن کی دینا ہے۔ ہاں درویش ہو جڑا دے نا عشق دے جلے، وہ انج دے جلے نہیں ہوندے جویں دے اسی جلے ہاں، وہ بڑے سیانے جلے ہوندے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہوندہ ہے جلا پن کتھے کرنا ہے تو کتھے نہیں کرنا۔ ہاں ساڑھے تو سارے ہی جلے ہوندے ہیں، اللہ جی رحمت کامی جلے، گھر میں جلے، باہر جلے، اگے جلے، پیچھے جلے، میاں نہ جلے، بیوی نہ جلے، جلے ہی جلے، ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایسے جلے نہیں ہوتے، وہ ایسے عقل کے کامل ہوتے ہیں جیسا خضر تھا۔ اچھا آگے آپ فرماتے ہیں، بات اس پہ آگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اور ساتھ کیا کیجئے؟ آپ ساتھ کیا کیجئے کہ آپ استغفار کیجئے۔ پہلے فَسَبِّحْ، ابن عربی فرماتے ہیں نَزِّهُ ذَاتَكَ مِنَ الْإِحْتِجَابِ بِمَقَامِ الْقَلْبِ الَّذِي هُوَ مَعْدَنُ النُّبُوَّةِ بِقَطْعِ عِلَاقَةِ الْبَدْنِ، آپ کا بشری تقاضوں کو چھوڑ کر مقام قلب تک جو کہ نبوت کا معدن ہے، رسائی کے ساتھ حجابات سے اپنی ذات کو پاک کر کے، اور پھر کیا ہے؟ وَتَرَقِّيُ إِلَىٰ مَقَامِ حَقِّ الْيَقِينِ الَّذِي هُوَ مَعْدَنُ الْوَلَائِدِ، مقام یقین تک پہنچنا جو باطن ہے، کیونکہ حضور کا باطن ولایت ہے، ظاہر نبوت ہے، اس تک پہنچنا یہ مقام حق الیقین ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں سمجھ آئی؟
اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسبیح بھی بیان کرو تو حمد بیان کرو. حمد دا سن لو کہ میں جی حمد بیان کرو. اس کی وضاحت کرتا ہوں میں صرف, یہ مجھے اچھی لگی, اصل میں بڑی مزیدار لگی, تو میں نے کہا یہ نا چونکہ مولویاں نہیں سن کے تفسیراں تے سمجھتے ہوندی کوئی نہیں, آیت کوئی اور ہوندی, گل کدھر اور دی ہوندی تے کم از کم انہاں تو پتہ لگے با قرآن صوفیاء نے جو تشریح کی تھی اس کی کیا بات ہے. اس میں کوئی حدیث انہوں نے بیان نہیں کی ہے. کوئی نعیم صاحب کوئی حدیث ہے نو, بابے تے اتر رہا بابا لکھ رہا, بابے تے اتر رہا لکھ رہا, یہی بس وَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا علما ہے جو کتابوں سے مبرہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ سے اتر کے ولی کے دل پہ اترے اور پھر اس کے خیالات اور یکسو ہو کے کبھی کبھی تحریر ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ضائع ہو جاتا ہے, کبھی کبھی لوگوں کے دل پہ تحریر ہو جاتا ہے, ہر طرح کام ہوتا ہے. فرمایا حامد اللہ بظہار کمالتی واوصافی تامت عند التجرید بالحمد فعلی. ہائے ہائے, فرمایا تسبیح تساں کرنی تجرید کے وقت, تجرید تفرید دو مقام ہے, لمبی بات ہو جائے گی. حمد قولی نہیں بلکہ حمد فعلی کے ساتھ تمام کمالات اوصاف کے اظہار کے ساتھ ساتھ حمد فعلی بیان کرنی. آپ نے کہا حمد فعلی, داؤد کیسے ہی فرماتے ہیں حمد تین طرح کی ہوتی ہے, حمد قولی, حمد فعلی, حمد حالی. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا حمد قولی. قولی یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, جو سارا دن ہم کہتے ہیں, ساری نمازوں میں پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں کسی کو نہیں پتہ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے. ایسا ہے کوئی نہیں ہے. اگر یہ معنی سمجھ آ جائے تو وہ جو دل متذبذب ہے روٹی کے لیے, دل متذبذب ہے بیماریوں میں, وہ کبھی نہ ہو. وہ متذبذب تب ہے الحمدللہ رب العالمین کی سمجھ نہ آئی, جب پتہ چل گیا پالنے والی وہ ہستی ہے, وہ ہستی جس نے مجھے پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ سے رزق دیا, پھر میرے پیدا ہونے پہ اہتمام کیا, تو پھر ساری زندگی ہائے ہائے. یہی تو فرق ہے ہم میں اور جانوروں میں. جانوران اللہ تے توکل ہوندہ, پیٹ بھر کے ہوندے نے, سانو اللہ تے بھروسہ کو نہیں ہوندہ, سارا دن کما کما کے بھی راتی روندے ہوندے ہیں. کدی زنانی نہ کھدا, جس دن کوئی 4 نوٹ چنگی آ جان گھر جائیے زنانی بھی ویکھ لیندی اج حضور دا بوتھا شریف بڑا سوہنا ہے, انہوں پتہ لگ جاندا اج کوئی نوٹ پوٹ ہے نہ ہون تے حضور دا ہے. او پیسے ہون تے پیر صاحب ہیں, پیسے نہ ہون تے نہ کوئی ساڈا پیر کامل, نہ کوئی ساڈا رہنما. الحمدللہ رب العالمین کا معنی فرمایا قولی نہیں کرنی, یہ قول ہے. ایک ہے فعل. فعل کیا ہے کہ آپ کے اعضاء سے حمد ٹپکے, میرا ہاتھ اچھائی کی طرف چلے, یہ بتا رہا ہے کہ خالق کی حمد ہو رہی ہے. میری زبان اللہ کا ذکر کرے, یہ بتا رہی ہے کہ خالق نے مجھے تخلیق کیا, یہ حمد بیان کر رہی ہے. میری آنکھ بے حیائی سے بچ جائے, میرا وجود ہر بری چیز سے بچ جائے, تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ حمد فعلی ہے, کہ یہ وجود بتا رہا ہے کہ میرے خالق پہ مجھ پہ ایک بڑے کرم ہے. ایک حمد حالی ہے, اتو تو بڑا بندہ کی الحمدللہ رب العالمین, اندروں کوٹھی لٹینڈی پئی ہے, حالت خراب ہے, دیکھ ساری گندی ہو پئی ہے, باروں بڑی مانج مونج کے رکھی ہے. یہ حالی ہوتی ہے. حضور کو قولی کا بھی نہیں, حالی کا بھی نہیں. حضور کا حال تو ویسے ہی بادشاہوں والا تھا, نفس مطمئنہ تھا, قول ویسے ہی درست تھا. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس کا قول کیسا ہوگا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, قول ٹھیک تھا. فرمایا فعل کیجئے, آپ کو دیکھ کے انہیں پتا چلے کہ اللہ کی حمد اس طرح کرتے ہیں. حال میں تو یوں بھی ہوتا ہے, حمد کہیں اور, بات کہیں اور, اوپر سے الحمدللہ رب العالمین, اندر سے بڑے پریشان, متذبذب, ویران. ہائے ہائے, حکیم سنائی فرماتے ہیں باد و قبلہ در رہے توحید نتوان رفت راست. آپ فرماتے ہیں 2 قبلے بنا کے نا, ایک پاسے اور تے ایک پاسے یار, کدی تو ہی تک نہیں پہنچیا جا سکتا سیدھا میدہ. کیوں؟ یا رضائے دوست یابد, یا ہوائے خیشتن, یا دوست کی رضا طلب کر, یا نفس کے پیچھے پیچھے چل. بس ایک کام کر سکنا, 2 نہیں, رام رامی تے اللہ اللہ بھی, ایک کوئی کر جیڑا کرنے ہی کر لیں. کی خیال ہے؟ 2 نہیں ہو سکتے. وہ میرا جبے بے ہم دے اتھے رہ جانا ہے. اب فرمایا وَاسْتَغْفِرْ, فرمایا اللہ کی حمد بیان کر,
مختصر آخری بات ہی کرتا ہوں چونکہ آدھا گھنٹہ تو مجھے ہو بھی گیا. میری طرف توجہ رکھیں, جڑے کام کرتے پین انہوں نے خصوصی توجہ ہونی چاہیے, کیونکہ انہیں جا کے بھی تے سننا کو نہیں. اللہ تعالیٰ دی انہوں نے خاص رحمت ہوندی ہے. وہ پیاز دا بیاج ہونا, بیاج دا پیاز بنایا ہوندہ ہے تو پیاز دا بیاج بنایا ہوندہ ہے. توجہ رکھیں میری طرف, کام بھی کریں, کان ادھر رکھیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. کیوں کہا حمد بھی بیان کیجئے, شکر بھی کیجئے, توبہ, کیونکہ پیچھے اللہ نے بتا دیا کہ اب فتح مبین آ گئی ہے. اب آپ کو نعمتیں میسر آ گئی, لوگ جوک در جوک آئیں گے. میرے حبیب یہ نہ ہو کہ آپ کی نگاہ کہیں اور چلی جائے. بس اس سارے آنے پہ, اس ساری فتح پہ, اس ساری نعمت پہ, اس کامیابی پہ اپنے سر کو جھکائیے. اس ایک تو حمد کیجئے, اوپر سے توبہ کیجئے, آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کے خالق کا کام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس لیے بتایا تاکہ کل کو آپ کو کوئی نعمت آئے تو یہ نہ سمجھے. ہمارا تو یہی حال ہوتا ہے, جڑی سن لب جائے وہ ساڑی کوشش ہے, جڑی نہ لبے اللہ دی مرضی سی وہ اللہ دی مرضی سی, جڑی سن لب جائے وہ ساڑی مرضی سی. میرے جملے دی کسی نے سمجھ نہیں آئی ظفر صاحب, ہے نا ایسا کہ نہیں صاحب؟ صحیح, جڑی ساڑے کو ہو جائے وہ تو ساڑا کیتا دریا, وہ اللہ دا نہیں. تے جڑا نہیں ہونا بس اللہ تعالیٰ دی مرضی سے انج ہو گیا. ایسا نہیں. آپ کو دنیا کی کوئی نعمت میسر آ جائے, پیسہ مل جائے, اولاد اچھی مل جائے, مقام مل جائے, نوکری مل جائے, آپ کو دولت میسر آ جائے, آپ کی عزت میسر آ جائے, فسبح بحمد ربک واستغفرو, اللہ کی حمد بھی بیان کرو, اللہ کا شکر بھی کرو اور توبہ بھی کرو. اب یہ نہ ہو کہ تم, پھر کیا ہوگا اگر آپ حمد کریں گے اور شکر کریں گے تو حمد کریں گے اور استغفار کریں گے تو آپ کو نعمتیں اور میسر آئیں گی. بھی استغفار ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو حضور معصوم ہے, حضور کو ضرورت کیا تھی؟ حضور کیڑا گناہ کیتا ہے؟ اس کے لیے ایک واقعہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. حضرت علی بیٹھے ہوئے, ایک شخص آ گیا, توجہ میری طرف ہے, موبائل جیب چو پا لو نا, اینک مینک مدین شدین سب, تو میری بات صحیح سمجھ آئے گی. شخص نے آ کے کہا حضور توبہ چاہیے, مغفرت ہو جائے. فرمایا استغفار پڑھا کرو. پیچھے پیچھے ایک اور آ گیا, اس نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی. ہوں تسی نہ کس نے آگ چھڑیا بارش نہیں ہو رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تین, اللہ تعالیٰ سے پوچھا کب ناراض ہوتا ہے؟ فرمایا جب تین چیزیں نازل ہوں میں ناراض ہوتا ہوں. ایک بارش بے موسمی اور زیادہ ہوتی جائے میں ناراض ہوتا ہوں, حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو میں ناراض ہوتا ہوں, مال بخیلوں کے پاس ہو میں ناراض ہوتا ہوں. یہ تینوں کام اس وقت ہیں, یہ تینوں کام ان موجود ہیں. بات سمجھ آئی؟ فرمایا بارش, فرمایا استغفار کیا کر. ایک بندہ آ گیا اولاد نہیں, فرمایا استغفار کیا کر. وہ ایک بندے آ گئے, انہوں نے کہا نار کھودی ہے سوک گئی ہے, فرمایا استغفار کیا کر. ایک آکھا جی باغ لایا کوئی شے نہیں, فرمایا استغفار کیا کر. سب نے دیکھا انہوں نے کہا اے سارے نے یاد دسنا جائے, کوئی گوڑی سارے دینی جائے, اور کون نہیں دینی تساں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا. فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور آپ نے رزق توبہ والے کو کہا کہ استغفار کیا کر, آپ نے مال والے کو کہا استغفار کر, اولاد والے کو کہا استغفار کر, نہر والے کو کہا استغفار کر, باغ والے کو کہا استغفار کر, ساروں کے لیے استغفار. آپ نے فرمایا پڑھا نہیں قرآن؟ فرمایا پڑھا تھا. سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اور کہا رب سے معافی مانگو, بڑا معاف کرنے والا ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارش والے کو کہا بارش برس جائے گی, ہے وہی آسمان سے بارش بھی برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ. جب تم استغفار کرو گے بارش برسائے گا, مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا, اولاد کے ساتھ. اب یہ مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ جب ہم استغفار کریں گے گناہ معاف ہوں گے, اولاد ہمارے ساتھ اچھی ہوگی, ہم اولاد کے ساتھ اچھے ہوں گے. جب یہ نہیں ہوگا تو ہمارے گھروں میں یہ حال ہے کہ ابا جی جڑے نے
وہ بچے جی نال جھوٹ بول دے نے، بچہ جی ابا جی نال جھوٹ بولدا ہے، ابا جی بیوی نال بول دے نے، بیوی خامند کے ساتھ بولتی ہے، بیٹی باپ کے ساتھ بولتی ہے۔ جس گھر میں اتنا جھوٹ ہو وہاں پہ رحمت کیا کرے؟ آپ کا تو ہمارا آپ کا گھر نفس وائدہ کو نہیں، اسی چلنے پوری امت نو اکٹھا کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا استغفار کے ساتھ بارش برسے گی، تمہیں ایسی اولاد دی جائے گی جو تمہاری مدد کرے، تمہاری مدد کرے، تمہیں مال بھی ایسا دیا جائے گا حلال جو تمہارے لیے مددگار ہو۔ وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گئے، وَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں چلائی گئیں۔ یہ استغفار ہے۔ یہ سمجھ آ گئی کہ استغفار سے نعمت میسر آتی ہے۔ ایک بندے نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی اسے مال کی تو ضرورت ہے نا، کی خیال ہے جی؟ اولاد کی ضرورت ہے نا، پانی کی ضرورت ہے نا، بارش کی ضرورت ہے نا، وہ پھر استغفار کرے گا کہ مجھے ساری نعمتیں میسر آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور نے جو استغفار کی، جو استغفار توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں اس توبہ کی برکت کائنات ساری میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اور دو چیزیں قرآن نے کہا جب تک تم میں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کہتا ہم تم پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ بھائی وہ کیا دو؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے بھی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک آپ ان میں ہیں اور جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میرے حبیب ان پہ عذاب نازل یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور کو ہمت جو بیان کی گئی وہ شکر کے لیے کہا گیا، اور استغفار حضور کو گناہوں کے لیے نہیں تھی۔ ہاں حضور کی استغفار اس لیے بھی ہے کہ جب بندہ کسی مقام کسی منصب پہ پہنچتا ہے، کسی جگہ پہ پہنچتا ہے، کسی مقام پہ، تو وہ پھر پہلے منصب سے توبہ کرتا ہے، چونکہ حضور ہر لمحے آگے سے آگے جا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ ہر لمحے، صوفیاء نے فرمایا 70 مرتبہ حضور توبہ کرتے تھے دن میں۔ توبہ کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، مال عطا کرتے ہیں، اور حضور سرور کونین نے فرمایا اس کو مشکلوں سے ایسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ استغفار اسے ساری مشکلوں سے کھینچ لیتی ہے۔ آپ کے اپنے وظائف کے اندر بھی عصر کے بعد استغفار ہے کہ عشاء کے بعد؟ عصر کے بعد، اور مہینے کے بعد جو کیا نام ہے آپ کا، تو 2 نفل میں بھی استغفار ہے، عشاء کے بعد بھی توبہ کے نفل ہے، اور وہ جو صدقہ ہے اس میں بھی حضور سرور کونین نے توبہ کا کہا ہے۔ یہاں پہ ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطْلُبُ سِتْرَهُ ذَاتَكَ بِذَاتِي كَمَا قَالَ حَالَ الْفَنَاءِ قَبْلَ الرُّجُوعِ إِلَى الْخَلْقِ أَبَدًا، میرے حبیب وہی مقام پھر تلاش کر۔ وہ کون سا مقام؟ مخلوق میں آنے سے پہلے وہ جڑیاں ساڈے نال یار محبت دیاں گلاں ہوندیاں سن، پھر اس مقام دی طرف پلٹ۔ وہ کون سا مقام تھا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ آیت کریمہ میں بڑی باتیں ہیں۔ جب ہم نے آپ کو از خود رفتہ دیکھا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ حضور غار حرا میں جاتے تھے تو وہاں پہ جب اللہ کی عبادت کرتے تھے اس وقت کا یہ واقعہ بیان ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، فرمایا میرے بھی وہ پہلے جو باتیں ہوتی تھی وہ وقت واپس تلاش کر، مخلوق سے نکل، ہم نے فتح عطا کر دی، تیرا کام مکمل ہو گیا، اب فتح مکمل ہوگی۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، جب یہ کہا تو ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھی واپس اس حق الیقین مقام کی طرف چل، اور وہ تب تجھے میسر آئے گا جب تجھے موت آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ اللہ سے ملا دیتی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد تسبیح کے ساتھ کیجئے اور استغفار کیجئے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، چند باتیں آپ کو بتائیں، کوشش کریں اپنے وظائف میں جہاں پہ لکھا اسے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب نصر ہو اور سب پہ رحمت فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔